بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن اللہ پاک مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی اللہ پاک حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مرد و خواتین جن و انس فوت ہو چکے ہیں ان کو کیسے زندہ کرے گا، یہ سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے، اور یہ سوال حضرت ابراہیم کے ذہن میں بھی آیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے میرے خدا، تو مجھ کو دکھا دے کہ تو قیامت کے دن لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا اس پہ تیرا ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے خدا، کیوں نہیں، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت نیک بندے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے رہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سوالوں کے جواب دیتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور پیغمبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تم 4 پرندوں کو پالو اور انہیں اچھی طرح کھلا پلا کر خوب ہلا جلا لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا لو، اور اپنے گرد و نواح کے پہاڑوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ پھر جب تم انہیں پکارو گے تو وہ پرندے کس طرح تمہارے سامنے زندہ ہوں گے اور تمہارے پاس آ جائیں گے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور اس طرح تم مردوں کو زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغے کو پالا اور ایک کبوتر کو پالا اور ایک گدھ اور مور کو پالا، اور ایک مدت تک ان کو کھلا پلا کر خوب جوان کیا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا، پھر ان کا قیمہ بنا کر اطراف کے پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا جا کر رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دور کھڑے ہو کر ان پرندوں کو آواز دی، اے مرغ، اے مور، اے گرد، اے کبوتر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پرندوں کو آواز دی تو گوشت کا قیمہ جو الگ الگ پہاڑوں پر رکھا ہوا تھا اڑنے لگا، اور ہر پرندے کا قیمہ الگ الگ ہو کر ہڈی سمیت تیار ہو کر 4 پرندے الگ الگ تیار ہو کر اڑنے لگے، اور وہ پرندے بنا سروں کے اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور پھر ان کے سر ان کے اوپر جڑ گئے اور وہ دانہ چگنے لگے۔ پرندوں نے جب دانہ چگ لیا تو وہ اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردہ کو زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا، اور ان کے دل کو اطمینان اور قرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ بقرہ میں اس طرح فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب عرض کی حضرت ابراہیم نے، اے میرے رب، تو مجھ کو دکھا دے کہ تو مردوں کو کیوں کر جلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں یقین نہیں
حضرت ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں یقین کامل کر لینا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ ملا لے اور ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا الگ الگ پہاڑ پر رکھ دے اور انہیں بلا، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ اور یاد رکھ، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس واقعے کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح اور کیوں کر زندہ کرے گا۔ تو یہ واقعہ ان کے لیے ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو پال کر ذبح کیا اور پھر ان کا قیمہ بنا کر ان کا گوشت الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیا اور پھر انہیں آواز لگائی تو وہ دوڑے چلے آئے اور پھر وہ دانہ چگنے لگے اور پھر وہ بولیاں بولنے لگے۔ بے شک ہمارا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ پیدا کر کے مارنے والا ہے اور مار کر پھر زندہ کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر آپ مزید ایسی معلوماتی اور اسلامک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔